اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ الْغَدَاةَ وَالْعَشِيَّ أي الصبح والظهر والعصر وزلفا جمع زلفة أي طائفة من الليل أي المغرب والعشاء إن الحسنات كالصلوات الخمس يذهبن السيئات الذنوب الصغائر نزلت في من قبل أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم رواه الشيخان ذلك ذكرى للذاكرين عظة للمتعظين واصبر يا محمد على أذى قومك أو على الصلاة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بالصبر على الطاعة فلولا فهلا كان من القرون الأمم الماضية من قبلكم أولو بقية أصحاب دين وفضل ينهون عن الفساد في الأرض المراد به النفي أي ما كان فيهم ذلك إلا لكن قليلا ممن أنجينا منهم نهوا فنجوا ومن للبيان واتبع الذين ظلموا بالفساد أو ترك النهي ما أترفوا نعموا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لها وأهلها مصلحون مؤمنون. لغات دیکھیے. اقیم الصلاۃ، اقیم فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، باب افعال سے اقام یقیم اقامت قائم کرنا. اصل میں ہے اقویم، واو کا کسرہ قاف کو دیا، واو میم کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، واو کو گرا دیا، اقیم ہو گیا. طرفی النہار، طرف کا طرفی، یہ طرف کا تثنیہ ہے، نون بوجہ اضافت گر گیا، اصل میں طرفین النہار. طرف کے معنی کنارہ، حصہ، جمع اطراف ہے. زلفن، زلفتن کی جمع ہے، حصہ ٹکڑا. من القرون، قرون قرن کی جمع ہے، زمانہ طویل، مراد اہل قرن ہے یعنی امت. اولو بقیہ اصحاب دین و فضل، سمجھ رکھنے والے لوگ. اولو زو کی جمع ہے من غیر لفظی، جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. اور بقیہ یعنی باقی مادہ، لیکن اس سے مراد یہاں پر فضل اور عمدہ چیز ہے. اس کو بقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ عمدہ اور افضل چیز کو نکال کر محفوظ کر لیتے ہیں تو وہ باقی رہنے والی چیز ہو جاتی ہے. اس مناسبت سے عمدہ اور افضل کو بقیہ کہا گیا. تو اولو بقیہ کا معنی ہے عمدہ اور افضلیت رکھنے، عمدگی اور افضلیت رکھنے والے لوگ. ینہون صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع، فتح یفتح سے نہا ینہا نہین، روکنا منع کرنا. ما اترفو، اترفو یہ فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب ہے باب افعال سے. عیش پرست بنانا مصدر ہے اطراف. ترجمہ دیکھیے. اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں سروں میں، یعنی بوقت صبح اور بوقت شام، یعنی صبح اور ظہر اور عصر کی نماز قائم کیجئے. اور رات کے کچھ حصوں میں زلفن، زلفتن کی جمع ہے بمعنی طائفہ، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز قائم کیجئے. بے شک نیک کام جیسے 5 وقتہ نمازیں مٹا دیتی ہیں برے کاموں کو یعنی چھوٹے گناہوں کو. یہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک اجنبیہ کو بوسہ لے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنایا تو اس شخص نے پوچھا کیا یہ میرے ہی لیے خاص طور پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قوم کے ایذا رسانی پر یا نماز پر صبر سے کام لیجئے، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک تعالی طاعت پر صبر کرنے کے ذریعے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو کیوں نہیں تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں سے نیک لوگ رہے کہ جو لوگوں کو فساد فی الارض سے روکتے، منع کرتے۔ مراد اس سے یعنی لولا سے مراد نفی ہے، یعنی ما کان فیہم ذالکا، کہ اس میں ایسے لوگ نہ تھے، روکنے والے، فساد فی الارض سے روکنے والے لوگ نہ تھے، مگر تھوڑے لوگ کہ جن کو ہم نے ان میں سے نجات دیا، انہوں نے روکا تو وہ نجات یاب ہوئے۔ اور من بیان کے واسطے ہے، اور پیروی کی، فساد اور ترک نہیں اس کے ذریعے ظلم کرنے والوں نے ان چیزوں کی کہ جس میں ان کو خوشحالی دی گئی اور وہ لوگ مجرم تھے۔ اور تیرا پروردگار ایسا نہیں کہ کسی بستی کو اپنی طرف سے بستی پر ظلم کر کے ہلاک کر دے اس حال میں کہ اس کے باشندے اصلاح کرنے میں لگے ہوں، یعنی مومن ہوں۔ ماں قبل کی آیت میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالموں کی طرف مت جھکو کہ اس میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ آگے کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حضور جھکو جس میں تمہارا نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ الْغَدَاةَ وَالْعَشِيَّ، اے صبح والظہر والعصر، کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، یعنی بوقت صبح اور بوقت شام، یعنی فجر، ظہر، عصر۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَزُلَفًا جمع زُلْفَةٍ اے طائفة من اللیل اے المغرب والعشاء، اور رات کے کچھ حصوں میں۔ یہاں پر زُلَفًا زُلْفَةٌ کی جمع ہے، یعنی رات کے کچھ حصے اور ٹکڑے میں، یعنی مغرب و عشاء کی نماز۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کو اور پوری امت کو اقامت صلاۃ کا حکم فرمایا ہے۔ یہ اقامت صلاۃ میں صلاۃ سے کون سی صلاۃ مراد ہے؟ تو علماء تفسیر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات تابعین کا اس پر اتفاق ہے کہ صلاۃ سے یہاں پر صلاۃ فرض مراد ہے، اور صلاۃ کی اقامت سے مراد اس کی پوری پابندی اور مداومت ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اقامت صلاۃ سے مراد نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرنا مراد ہے۔ یہ تین اقوال ہوئے جن میں در حقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سبھی چیزیں اقامت صلاۃ کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اقامت صلاۃ کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا طرفی النہار وزلفا من اللیل، یہاں سے نماز کے اوقات کا اجمالی بیان ہے۔ چنانچہ طرفی النہار میں طرف کا معنی ہے کنارہ اور حصہ، تو مطلب ہوا کہ دن کے دونوں کنارے یعنی حصے یہ نماز کا وقت ہیں۔ تو دن کے دو حصے ہوئے، دن کا پہلا حصہ نصف نہار سے قبل ہوا اور دوسرا حصہ نصف نہار کے بعد کا ہوا، جس کو مفسر علام نے الغدات والعشی سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو الغدات
وقت صلاۃ فجر ہے، اور عشی کہتے ہیں زوال سے غروب تک کے وقت کو، تو یہ وقت صلاۃ ظہر و عصر ہے۔ تو طرفین النہار میں فجر، ظہر اور عصر کا بیان ہوا۔ آگے فرمایا گیا زلفا من اللیل، زلفن زلفتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے حصہ، تو معنی ہوا رات کے کچھ حصے میں، تو اس میں مغرب اور عشاء کا بیان ہوا کہ رات کے کچھ حصے میں مغرب اور عشاء پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح پانچوں نماز کا بیان آ گیا۔ مفسر علام نے یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ طرف النہار میں صرف دو وقت آتا ہے، فجر اور عصر، اس طرح کہ دن کے دو کناروں میں سے ایک کنارہ تو صبح کا ہوا جو نماز فجر کا وقت ہے، تو اس میں صلاۃ فجر آ گئی، اور دوسرا کنارہ ہے قبل الغروب کا، تو اس میں صلاۃ عصر آ گئی۔ الزلفا من اللیل میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی۔ اس طرح کل 4 نمازوں کے وقت کو یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اور 15ویں پارے میں فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس میں ظہر کی نماز کا وقت بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے کل 5 نمازیں آ گئیں۔ بعض حضرات نے فرمایا طرف النہار سے صلاۃ فجر و عصر کا بیان ہے، الزلفا من اللیل میں صلاۃ تہجد کا بیان ہے، اور یہی 3 نمازیں ابتدائی اسلام میں فرض تھیں۔ پھر صلاۃ تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور باقی 2 نمازوں کے ساتھ 3 کا اضافہ کر کے 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ آگے فرمایا گیا ان الحسنات کالصلاۃ الخمس یذہبن السیئات الذنوب الصغائر، کہ بے شک نیک کام جیسے صلاۃ خمسہ یہ مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو۔ یہاں پر حسنات سے تمام نیک کام مراد ہیں، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حسن خلق، حسن معاملہ وغیرہ سب داخل ہیں، مگر نماز کو ان سب میں اولیت حاصل ہے، اس لیے مفسر علام نے فرمایا کالصلاۃ الخمس۔ اسی طرح سیئات کا لفظ تمام برے کاموں کو حاوی اور شامل ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیک کام جن میں نماز سب سے افضل ہے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے سیئات کی تفسیر مفسر علام نے الذنوب الصغائر سے کی ہے کہ سیئات سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ آگے ہے نزلت فی من قبل اجنبیۃ فاخبرہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی ھذا فقال لجمیع امتی کلہم، رواہ الشیخان، کہ مذکورہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے ایک اجنبیہ کا بوسہ لے لیا، پھر اس کی اطلاع انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد پوری آیت پڑھ کر سنائی، تو اس شخص نے پوچھا کیا یہ صرف میرے ہی واسطے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہ، پوری امت کے واسطے ہے۔ اس روایت کو شیخین نے بیان فرمایا ہے۔ مفسر علام نے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہاں پر سے بیان فرمایا ہے۔ حسب بیان ساوی اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو الیسر نے فرمایا کہ میرے پاس ایک عورت کھجور خریدنے آئی، وہ بڑی خوبصورت تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ گھر کے اندر اس سے بھی اچھے کھجور ہیں، چلو دیکھ لو۔ تو وہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، میں نے اس کو پکڑ کے بوسہ لے لیا، اس نے کہا اتق اللہ، میں نے چھوڑ دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اس کا تذکرہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو نصیحت کی کہ اس بات کو اپنے تک محدود رکھنا، کسی کے پاس ذکر مت کرنا، اور اللہ کے حضور توبہ کرنا۔
پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نصیحت کی تو مجھ سے رہا نہ گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے آدمی کے ساتھ خیانت کی ہے، اس طرح کی خیانت تمہیں نہ کرنی چاہیے۔ یہ فرما کر لمبے وقت تک اپنی گردن جھکائے رکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اقیم الصلاۃ الی آخری۔ تو آپ نے پوری آیت ذالک ذکر للذاکرین تک پڑھ کر سنائی تو میں نے عرض کیا، حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا یہ میرے واسطے خاص ہے یا تمام لوگوں کے واسطے؟ تو آپ نے فرمایا تمام لوگوں کے واسطے ہے۔ آگے فرمایا گیا ذالک ذکر للذاکرین عظۃ للمتعظین، کہ یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ یہاں پر ذالک سے اشارہ قرآن کریم کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور احکام امر و نہی کی طرف بھی جو ما قبل میں مذکور ہے، چنانچہ فرمایا گیا فاستقیم ولا تطغوا ولا ترکنوا وغیرہ۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن کریم یا اس کے احکام امر و نہی ان لوگوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہیں جو نصیحت سننے اور ماننے کے عادی ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدْ عَلَىٰ أَذَىٰ قَوْمِكَ أَوْ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بالصبر علی الطاعہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کی ایذا رسانی پر یا نماز پر صبر سے کام لیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالی نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو احکام آپ کو آیت مذکورہ میں دیے گئے ہیں، مثلا استقامت، اقامت صلاح وغیرہ، ان پر آپ مضبوطی سے قائم رہیں۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ مخالفین کی مخالفت اور ایذاؤں پر صبر کی تلقین مقصود ہو۔ مفسر علام نے علی اذی قومک او علی الصلاۃ مقدر نکال کر اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور آگے محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیت مذکورہ کے امر و نہی کے پابند ہوں، یعنی دین میں استقامت کا مقام ان کو حاصل ہو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فلولا فہلا کان من القرون الامم الماضیۃ من قبلکم اولو بقیہ اصحاب دین و فضل ینہون عن الفساد فی الارض المراد به النفی ای ما کان فیہم ذالک الا لیکن قلیلا ممن انجیناہم نہوا فنجوا ومن للبیان۔ تو کیوں نہیں تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں میں سے ایسے نیک لوگ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، مراد اس سے نفی ہے، یعنی ان کے درمیان ایسے لوگ نہ تھے سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دیا کہ ان لوگوں نے منع کیا، چنانچہ وہ نجات یاب ہوئے۔ اور یہاں پر من بیان کے لیے اس آیت کریمہ میں پچھلے لوگوں کا حال سنا کر امت محمدیہ کو ابھارا گیا ہے کہ ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بکثرت ہونے چاہیے، کیونکہ گزشتہ قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ عام طور پر لوگ عیش و عشرت کے نشے میں چور ہو کر جرائم کا ارتکاب کرتے رہے، اور بڑے با اثر آدمی جن میں کوئی اثر خیر کا باقی تھا انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا۔ اس طرح کفر و عصیان اور ظلم و طغیان سے جو دنیا کی حالت بگڑ رہی تھی اس کا سنوارنے والا کوئی نہ رہا، اور وہ اپنے طریق باطل سے باز بھی نہ آئے۔ چند گنتی کے آدمیوں نے امر بالمعروف کی آواز بلند کی،
لیکن ان کی کوئی سننے والا ہی نہ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چند لوگ جو منع کرنے والے تھے وہ تو عذاب سے محفوظ رہے، باقی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ آگے فرمایا گیا المراد بہی النفی، کہ فلولا جو برائے تحزیز کے لیے، وہ جو برائے تحزیز ہے اس سے مراد نفی ہے، اس لیے فلولا کانا کا معنی ہے ما کانا، اور اللہ کے بعد لیکن لا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر استثناء منقطع ہے، اور ممن انجینا میں من بیان کے لیے ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِالْفَسَادِ أَوْ تَرْكِ النَّهْيِ مَا أُتْرِفُوا نُعِمُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور جو لوگ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا فساد کے ذریعے یا ترک نہیں کے ذریعے، وہ جس ناز و نعمت میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے، اور وہ در حقیقت وہ لوگ مجرم تھے۔ اس کا عطف مقدر پر ہے، اصل ہے فلم ینہوا عن الفساد واتبع الذین ظلموا، اور آگے وکانوا مجرمین کا عطف واتبع الذین پر ہے، یعنی چند لوگ جو امر بالمعروف کرتے رہے ان کی پیروی تو کی نہیں جو ضروری تھی، اور لذات و شہوات کے پیچھے پڑ گئے، اس وجہ سے وہ عذاب الہی سے تباہ ہو گئے، یعنی ان کی ہلاکت کا سبب شہوات میں انہماک اور طریق کفر و شرک سے باز نہ آنا ہوا۔ اور وکانوا مجرمین کا مطلب ہے کہ جرائم پر مصر رہنا ان کی عادت بن گئی تھی۔ آگے فرمایا گیا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ مِّنْهُ لَهَا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ مُؤْمِنُونَ، کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستی والوں کو ہلاک کر دے ان پر اپنی طرف سے ظلم کر کے، جبکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرتے رہے ہوں، یعنی مومن ہوں۔ دیکھو یہ جملہ ما قبل کے واسطے علت کے درجے میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ما قبل میں جو فرمایا گیا کہ فساد فی الارض سے باز نہ آنے کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ایسی ہے کہ جس بستی کے لوگ اپنی حالت درست رکھنے کی کوشش کرنے میں لگے رہے ہوں، اس طرح کہ نیکی کو رواج دے رہے ہوں اور ظلم و فساد کو روک رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ خواہ مخواہ انہیں زبردستی پکڑ کے ہلاک کر دے۔ عذاب تو اسی وقت آتا ہے جب لوگ کفر و عصیان میں منہمک ہوتے ہیں، لہذا خدا کے یہاں ظلم و جور کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ جن کو بھی ہلاک کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ اسی کے مستحق ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ بے ظلمین سے مراد یہاں پر شرک ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ کسی بستی والے کو اللہ فقط شرک کرنے کی وجہ سے ہلاک نہیں فرماتا، جبکہ ان کے عادات، اخلاق، معاملات وغیرہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے درست ہوں، یعنی حقوق اللہ کی پامالی پر عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ چشم پوشی سے کام لیتا ہے جب تک حقوق العباد پامال نہ ہو، لیکن جب عادات، اخلاق، معاملات میں بگاڑ آ جاتا ہے اور حقوق العباد بھی پامال ہونے لگتے ہیں تو پھر عذاب نازل کر کے اللہ تبارک تعالی تباہ کر دیتا ہے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔